تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی خوبصورت محفل میں اور حاضر ہوں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ ہمارے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آج 11 اپریل ہے اور یوم ہے حضرت خواجہ خاقان حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا یوم بھی ہے۔ دنیا میں کوئی کسی پر تھوڑا سا احسان کر دے، تھوڑی سی مہربانی کر دے تو وہ اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے۔ یقیناً حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں ہمیں مدینہ منورہ کا راستہ دکھایا۔ وہ شخصیت حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بھٹکے ہوں کے لیے اندھیری رات میں صرف چراغ کی نہیں بلکہ مہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر کوئی جا کر کسی کی روحانی منازل میں رک جائے، فقط جا کے ان کی قبر پر بیٹھ جائے، اس کی روحانی منازل جاری ہو جائے، اس کی منازل جاری ہو جائے گی۔ وہ خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی جگہوں پہ، بڑی بڑی خانقاہوں پہ پوری دنیا میں جن کا فیضان سمندر کی طرح پھیلا ہے اور الحمدللہ پھیلتا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ہے۔ اس حوالے سے بھی تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے مشائخ نے ہمیں رستہ یہی دکھایا ہے، ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کوئی بھی موقع ہو بات رسول اللہ کی کرنی ہے، کوئی بھی موقع ہو ذکر رسول اللہ کا کرنا ہے، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی یوم ہو، ایک ہی سمت میں سفر کرنا ہے جو مدینہ منورہ کی طرف ہے۔ مدینہ منورہ کی سمت ہی اپنی نگاہیں جما کے رکھنی ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، صرف آپ کے آگے یہ بیان کر دوں، یہ مرتبہ ملتا کیسے ہے، یہ مقام ملتا کیسے ہے۔ کسی کو یہ مقام ملا کہ غوث اعظم بن گئے، کسی کو یہ مقام ملا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن گئے، کسی کو یہ مقام ملا خواجہ غریب نواز بن گئے، کوئی پاک پتن میں رونق افروز ہے، کوئی حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں موجود ہے۔ ان سب کو یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مقام کہاں سے ملا؟ کیا یہ مقام بیٹھے بیٹھے مل گیا؟ کیا یہ مقام جو ہے وہ نسب میں تحفے کے طور پہ مل جاتا ہے؟ نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے ہمارے ہر اس بندے سے، فرما دیجئے ہمارے ہر اس بندے سے جو ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ کا ہو جائے۔ میرے حبیب علیہ السلام جو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے محبت کرے، جو ہم تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، جو ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ اے میرے حبیب علیہ السلام جب وہ آپ کی اتباع اختیار کرے گا، جب کوئی آپ کی اتباع اختیار کر لے گا، اپنی زندگی کے ہر عمل کو آپ کی سنت کے تابع کر لے گا، اپنی زندگی کو آپ کی سنت کے سانچے میں ڈھال لے گا، تو یحببکم اللہ، میں اللہ سے اپنا پیارا بنا لوں گا۔ پھر قانون بدل جائے گا۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میرے حبیب علیہ السلام جب وہ آپ سے پیار کرے گا تو میں اللہ سے اپنا پیارا بنا لوں گا، جب وہ آپ سے پیار کرے گا تو میں اللہ سے اپنا پیارا بنا لوں گا، جب وہ آپ سے محبت کرے گا تو میں اللہ سے محبت کروں گا۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میرے حبیب علیہ السلام جب وہ آپ سے پیار کرے گا، آپ کی اتباع اختیار کرے گا تو یحببکم اللہ، میں اللہ خود سے پیار کروں گا، میں اللہ سے اپنا پیارا بنا لوں گا۔ پہلے وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، پھر میں اس سے محبت کروں گا۔ پہلے اس کی محبت کا مرکز میں تھا، پھر میری محبت کا مرکز وہ بن جائے گا، پھر میری محبت کا مرکز وہ بن
جائے گا. اور جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے نا, جب اللہ کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے, جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے, جب کوئی یحببکم اللہ کی منزل کا فائز ہوتا ہے, جب کوئی اس مقام کا مصداق ٹھہرتا ہے, تو پھر یہ محبت راز میں نہیں رہتی. آج چلے جاؤ دنیا کے کسی کونے میں, دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ, پاکستان سے شروع ہو, کسی گاؤں میں چلے جاؤ, کسی شہر میں چلے جاؤ, پوری دنیا میں کسی ملک میں چلے جاؤ, تمہیں حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کا نام سنائی دے گا. تمہیں لوگ حضرت خواجہ عبدالکریم سے محبت کرتے نظر آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جب یحببکم اللہ کی منزل پہ ٹھہرے, جب انہوں نے اپنے ہر خواہش کو حضور کے فرمان کے تابع کر لیا, اپنی تمام خواہشات کو حضور کی سنت کے تابع کر لیا, حضور سے محبت کی, فنا فی اللہ کی منزل پہ فائز ہوئے, اللہ نے ان کو اپنا پیارا بنایا. اور پھر اگر جاننا چاہتے ہو کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں داتا صاحب کا نام لیا جاتا ہے, دنیا کے کونے کونے میں غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے, دنیا کے کونے کونے میں حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے, تو جواب حدیث بخاری سے ملتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر یہ پیار راز و نیاز میں نہیں رہتا, راز میں نہیں رہتا, راز میں نہیں رہتا. اللہ کریم جبریل امین سے فرماتا ہے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. ملائکہ کو حکم ہوتا ہے ہمارے فلاں بندے سے محبت کرو, پھر اللہ ملائکہ کو حکم فرماتا ہے جاؤ زمین پہ اترو اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو. ان کی محبت کا پیغام عرش سے آتا ہے. پھر یہی وجہ ہے خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے, قبر انور میں گئے, قبر مبارک میں گئے, سینکڑوں سال کے قریب 100 سال کے قریب عرصہ گزر گیا, لیکن آج بھی دنیا کے کونے کونے میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. وجہ یہ ہے یحببکم اللہ, اللہ نے ان کو اپنا پیارا بنا لیا ہے, اللہ نے ان کو اپنا پیارا بنا لیا ہے. آج اگر کوئی سوال کرے تم محافل میں ان کا ذکر کیوں کرتے ہو, محافل میں اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو, تم اپنی مجالس میں اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو, تمہیں جب دیکھو تم اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہو, تو یاد رکھنا یہ داتا داتا ہم نہیں کر رہے, یہ خواجہ غریب نواز کی مناقب ہم نہیں پڑھ رہے, یہ سیدنا غوث اعظم کی مناقب ہم نہیں پڑھ رہے, یہ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کی مناقب صرف ہم نہیں پڑھ رہے, بلکہ یہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ان اولیاء اللہ نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا, اب زمین پر ان کا ذکر اللہ کروا رہا ہے, اب زمین پر ان کا ذکر اللہ کروا رہا ہے. اور تا صبح قیامت یہ ذکر ہوتا رہے گا, تا صبح قیامت یہ ذکر ہوتا رہے گا. جب کوئی اس منزل پہ فائز ہوتا ہے نا, جب کوئی حضور کی اتباع کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈال لیتا ہے, اپنی ہر خواہش کو حضور کے فرمان کے تابع کر لیتا ہے, اپنے ہر معاملے کو حضور کی سنت کے تابع کر لیتا ہے, یحببکم اللہ کی منزل پہ فائز ہوتا ہے. پھر اس پر ایک ایسا وقت آتا ہے, اس پر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ حدیث بخاری ہے, اللہ قریب فرماتا ہے, حدیث قدسی بخاری میں موجود ہے, پھر اپنے اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے پھر جو اس سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا. اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ بھی بخاری میں موجود ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ والوں کو ہم کیوں متصرف مانتے ہیں, اللہ والوں کو ہم کیوں یہ مانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جو طاقت ہے وہ عام انسان کے ہاتھ میں نہیں, ان کی نظر لوگوں کے دلوں کو پڑھ لیتی ہے, ان کا ہاتھ دنیا کے کسی مقام پہ بھی تصرف کر سکتا ہے, دنیا کے کسی مقام سے بھی ان کو پکارا جائے تو یہ پکاریات کو سن سکتے ہیں, یہ جہاں چاہیں یہ جا کے تصرف کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جب اللہ کسی کی آنکھ بن جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھ عام انسان کی آنکھ نہیں ہوتی, آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن قوت بصارت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, کان اس کے ہوتے ہیں لیکن قوت سماعت پھر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے تصرف میں پھر مدد اللہ کی شامل حال ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث کے مطابق اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, کہ پھر مجھے اس کے کہے پہ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ میں نے کسی کی تقدیر میں کچھ لکھ دیا ہو, وہ بندہ میرے ہاتھ پھیلانے میں اس کا کہا
نہیں ڈالتا، جو وہ کہتا ہے میں اس کے لیے عطا کرتا ہوں۔ جو وہ کہتا ہے، جو میرا حبیب مجھ سے کہتا ہے، جو میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا ہے، میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں، میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ ہے کہ کسی نے کہا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یعنی پھر وہ جس کے لیے دعا کر دے، وہ جس کے لیے کوئی کلمہ زبان سے نکال دے، اللہ کریم اس کے حق میں وہ فرماتا ہے۔ اللہ کریم اپنے اس بندے کا کبھی کہا ٹالتا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رکھے، اللہ کریم ہمیں اپنے ولیوں سے وابستہ رکھے۔ ہر وہ شخص خوش نصیب ہے جس کا ہاتھ کسی بھی ولی کامل کے ہاتھ میں ہے، جس نے کسی بھی ولی کامل کا دامن تھام کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب کہف کا کتا، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں جتنے مقامات پر اصحاب کہف کا ذکر آیا، اتنے مقامات پر ساتھ ان کے کتے کا ذکر آیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز تک کو بیان فرمایا۔ کسی نماز کسی نسل کا بھی کتا کیوں نہ ہو، وہ اس کے بیٹھنے کا انداز نہیں بیان کرتا کہ وہ اس انداز سے بیٹھا یا اس انداز سے بیٹھا۔ اللہ نے اس کے کروٹ پہ بیٹھنے تک کے انداز کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ ذرا سوچو اس نے کیا کیا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ کتا قیامت کے دن اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اس کتے کو، اور وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اس کو انسان کی شکل عطا فرمائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے ولی ہیں ان کا دروازے پہ کتا بیٹھ جائے تو کتا جنت میں جائے گا، اگر کوئی رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ، اگر کوئی رسول اللہ کی امت کے اولیاء اللہ کے ساتھ انسان جڑے گا تو وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے، وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائی، جو ولی کامل بھی ہیں، جو شیخ طریقت بھی ہیں، جو عالم دین بھی ہیں، جو حافظ قرآن بھی ہیں، جو اپنے وقت کے مفتی بھی ہیں، جو عالم ایسے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان سے علم کی خیرات لیا کرتے، جو ولی کامل ایسے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے روحانی مناظر طے کیا کرتے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم نے جیسا ان کو اپنا قرب عطا فرمایا اللہ کریم ہمیں بھی ویسا ہی قرب الہی عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں بھی ویسا اپنا قرب عطا فرمائے۔ اور بالخصوص جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہمیں ان کے پیغام کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں ان کے پیغام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب فرما دیجئے ہر اس بندے سے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے، وہ آپ کے اتباع اختیار کرے، پھر میں اس سے محبت کروں گا۔ یعنی جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے حضور کی محبت کے بغیر تمہاری محبت قبول نہیں ہے، مجھے اپنے رسول کی محبت کے بغیر تمہاری محبت قبول نہیں ہے۔ ذرا خود سوچو، جو اللہ رسول کی محبت کے بغیر تمہاری محبت قبول نہیں کر رہا، وہ رسول کی محبت کے بغیر تمہاری عبادت قبول کرے گا، وہ رسول سے تعلق کے بغیر تمہارا عقیدہ توحید قبول کرے گا۔ واضح پیغام ہے، اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز تب قابل قبول ہوگی جب انسان کے دل میں حضور کی محبت آئے گی، حضور کی محبت آئے گی۔ یاد رکھیے گا، آخری بات سماعت کر لیجئے کہ حضور کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے، حضور کی محبت اصل ایمان ہے، حضور کی محبت اصل ایمان ہے۔ حضور سے تعلق صرف ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ حضور سے تعلق ایمان کی اصل ہے۔ ایمان کا سب سے ضروری چیز ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو نماز نامہ اعمال میں مرتب ہوگی، اگر بے ایمان نماز پڑھے تو وہ ایکسرسائز ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ایمان ہوگا تو روزہ نامہ اعمال میں مرتب ہوگا، بے ایمان روزہ رکھے تو وہ فاقہ ہوگا۔ ایمان ہوگا تو حج نے نامہ اعمال میں مرتب ہونا ہے، بے ایمان حج کر لے تو وہ صرف ایک سفر ہوگا، مشقت ہوگی۔ زکوٰۃ تب نامہ اعمال میں مرتب ہوگی جب انسان صاحب ایمان ہوگا۔ بے ایمان
خیرات کرے گا وہ زکوٰۃ کو نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوگی۔ انسان کی کوئی بھی عبادت اس کے نامہ اعمال میں تب مرتب ہوگی جب وہ صاحب ایمان ہوگا۔ بے ایمان ہو، ساری سڑک بھی صاف کر دے تو نامہ اعمال میں کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا، کوئی عمل مرتب نہیں ہوگا۔ ایمان والا ہو تو حدیث کے مطابق ایک تنکا بھی اٹھا کے سائڈ پہ کر دے اس نیت سے کہ مخلوق کو تکلیف نہ ہو، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ بے ایمان کچھ بھی کرتا رہے خیر نہیں ہوگی۔ ایمان والی ہوئی ایک پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دیا تو جنت میں جائے گی۔ اب سوال یہ ہے یہ ایمان ہے کیا؟ یہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ جو ہوگا تو نماز بنے گی، جو ہوگا تو روزہ نامہ اعمال میں مرتب ہوگا، جو ہوگا تو کوئی بھی عمل نامہ اعمال میں مرتب ہوگا۔ ہم اپنے نبی کے نماز ہمیں نظر آتی ہے، ختم نبوت آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف صاحبزادہ والا شان، نماز ہمیں نظر آتی ہے، روزہ سب کو شدید محسوس ہوتا ہے، حج ہمیں نظر آتا ہے، یہ سارے اعمال ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان اعمال کو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے یہ ایمان کیا ہے؟ اس ایمان کو آنکھوں سے دیکھا تو نہیں جا سکتا، ایمان کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسا ایمان کیا چیز ہے جو نہیں ہوگی تو کوئی عمل نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہو رہا۔ اگر کہا جائے ایک لفظ میں ایمان کی تعریف بیان کرو، نماز حصہ ہے ایمان کی ایک لفظ میں تعریف نہیں، روزہ حصہ ہے ایک لفظ میں ایمان کی تعریف نہیں، اور اگر کوئی کہے کہ عقیدہ توحید ایک لفظ میں ایمان کی تعریف ہے، ہاں عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا سب سے لازم تقاضا ہے، لیکن ایک لفظ میں ایمان کی تعریف عقیدہ توحید اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ عقیدہ توحید میں تو عیسائی بھی اکٹھے ہو جائیں گے، یہودی بھی اکٹھے ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہاں ہم بھی عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، ہاں ہم بھی توحید کو مانتے ہیں، پتہ چلا یہ نقطہ اشتراک بنے گا، یہ نقطہ امتیاز نہیں ہوگا۔ نقطہ امتیاز ڈھونڈنا ہے، ایک لفظ میں ایمان کی تعریف ڈھونڈنی ہے۔ آؤ قرآن کھولو، قرآن سے پوچھو کہ ایک لفظ میں ایمان کی تعریف کیا ہے، وہ تعریف یہ ملے گی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جتنے حج کر لے گویا کہ، جتنے روزے رکھ لے گویا کہ، جتنی نمازیں پڑھ لے گویا کہ، جتنی تبلیغیں کر لے گویا کہ، جتنی اللہ کی تسبیحات پڑھ لے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ آپ کو پہ ہم معاملے میں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتا، ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتا۔ تو پتہ چلا ایمان نام ہے عشق رسول کا، ایمان نام ہے رسول اللہ سے تعلق کا، ایمان نام ہے رسول اللہ سے محبت کا، ایمان نام ہے رسول اللہ سے رشتے کا، ایمان نام ہے رسول اللہ کو اپنی جان سے بڑھ کر پیارا جاننے کا، ایمان نام ہے عشق رسول کا اور رسول اللہ کی سنت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈال دینے کا۔ یاد رکھنا، عشق رسول نہیں تو ایمان نہیں، عشق رسول نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں، عشق رسول نہیں تو اللہ اپنی توحید پر بھی تمہارا عقیدہ قبول نہیں کرے گا۔ لیکن عشق رسول کا سب اظہار کا، عشق رسول کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ عشق رسول کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان حضور کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے اور اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈال لے، ہر وہ کام کرے جو حضور علیہ السلام نے کرنے کا حکم فرمایا اور ہر اس کام سے رک جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں عشق رسول عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنا دے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اور حضور علیہ السلام کا نمک حلال رہنے کی اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا محبت میں حضور کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
توفیق صاحب نے پڑھ لی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے۔ یہ جناب آپ بھی مہربانی فرمائے، آپ جناب آپ بھی فرمائے۔ تیرگی میں اونچایا ہمارے نبی تیرگی میں اونچایا ہمارے نبی روشنی کا کملی والے
کا سلسلہ انعقاد ہوگا. میں آپ سب آپ کو دعوت دیتا ہوں کل صبح 10 بجے انشاءاللہ بروز جمعہ صبح 10 بجے رائے بنڈ میں ریلوے گراؤنڈ میں انشاءاللہ عظیم الشان یا رسول اللہ کانفرنس کا انعقاد ہوگا. میں آپ سب آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کل صبح 10 بجے خود بھی آئیے, دوستوں کا بھی ہمراہ لائیے. رائے بنڈ میں ریلوے گراؤنڈ میں یا رسول اللہ کانفرنس میں صبح 10 بجے ضرور شرکت فرمائیے. اللہ کریم ہم سب کو حضور کا نمک حلال رکھے. 22 اپریل انشاءاللہ جیسا قبلہ صدر محسن صاحب نے اعلان کیا, 22 اپریل انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں انشاءاللہ اللہ کے کرم حضور کی عطا اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ انشاءاللہ 22 اپریل عیدگاہ شریف میں یوم میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے حضور علیہ السلام کی آمد کا انشاءاللہ عظیم الشان جشن منایا جائے گا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 22 اپریل عیدگاہ شریف تشریف لائیے, ہمارے ساتھ مل کے حضور کی آمد کا جشن منائیے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت صاحب زادہ پیر عدنان قادری صاحب آپ کا کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے, اپنے وقت نکالا. اللہ کریم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اپنے بزرگوں کے مشن کو آگے سے آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العظم وحب من حبك ونبيك العظم
ولا تخيبنا عن بابك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق دے نال اعجاز صاحب اور انہاں دے پائیاں نے انہاں دے دوستاں نے انہاں دے اہل خانہ یا اس خوبصورت محفل میلاد پاک کی خاطر جس نے بھی کوئی صحیح کیتی ہے اتنی خوبصورت محفل میلاد پاک سجائی ہے اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہاں سب دے مقدراں کی سزا اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے خصوصی کرم فرما اس محفل میلاد پاک دا صدقہ قبلہ صاحب دی چہار جانب تو فاضل انہاں کی حاسدین دی حسد شریراں دے شر منافقین دی منافقت ساحراں دے سحر اور ہر قسم کی بری نظر تو معاف آمین اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ساڈے مرشدان کریم خصوصی طور تے ساڈے اعلیٰ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درجات کی بے پناہ بلندیاں عطا فرما آپ کی تعلیمات تے اساں سارے کی سچے دل نال عمل کرن دی توفیق عطا فرما اے کریم جتنے اسی حاضر ہیں سب تے رحم فرما سب تے کرم فرما سب تے احسان فرما سب تے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے سب کی مغفرت فرما سب کی دوزخ تو نجات عطا فرما اسا سارے تے اپنی رحمتاں دے تمام دروازے کی کھول آمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس جمعۃ المبارک کی شب کے صدقے ہر قسم کے شر کو وہ انسان دا ہو یا شیطان دا ہر قسم کے شر کو اسا سب کی محفوظ رکھ اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہر قسم کی خیر اسا سارے دے حصے کی آمین اے کریم اپنے کرم سے کسی کی محروم مت رکھ اپنی ساری مخلوق تے کرم فرما سب کا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے سب کی مدینہ پاک کی حاضری نصیب اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت هادينا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا وارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب آخر کریم ان دوستان نے محفل بھی سجائی لیکن جس محبت کے نال برادران اس محفل بیٹھے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کے خوشی نال جھوم رہے سن کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے زمین دے اوتے بھی ان واسطے اس خوشی دا صدقہ زمین دے اوتے بھی ساری خوشیاں انہاں دے حصے پاچا زمین دے اندر بھی جدوں جانا ہے سب نے جانا ہے ادھر بھی انہاں کی خوشیاں نصیب اور روز محشر بھی انہاں دے چہرے اسی طرح اپنے آقا دی محبت ایک دم آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشه جن دوستوں بہنوں نے بیعت ہونا ہے دایاں ہاتھ بلند کر دیں جن دوستوں اور بہنوں نے بیعت ہونا ہے وہ اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیں جن دوستوں اور بہنوں نے بیعت ہونا ہے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیں یاد کرے کی پروگرام یاد بس کچھ کر دیا